عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے اور اب کوئی اس کے چہرے کی طرف رخ کر کر نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے والا گناہگار ہوا اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہوں کراہت ہے۔ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کر اس کو دیکھتے یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جاتے کہ یہ سلام پھیرے تو نکلو، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے، درس دیتے، بیان کرتے، تو یہ سب توبہ کریں۔ آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلام پھیرا جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد ہماری صفوں کا جو عام حالت ہوتی ہے، ایک تعداد پیچھے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب یہ نکلنے کا غلط طریقہ۔ بھائی جان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نکلنا ہے بھائی میں نے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ اسلام بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے پورا چہرہ اپنا نمازی کے سامنے کیا ہوا ہے؟ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے چہرہ کرنا یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، آپ یہاں سے نکلیں گے تو ان کی طرف چہرہ کریں گے، پھر اگر آپ کہیں میں یہاں سے نکلتا ہوں، انہوں نے تو نماز پڑھ لی ہے، تو ان کے چہرے کی طرف آپ کی چہرہ ہو جائے گا۔ تو اب گزرنے کا کوئی طریقہ اگر صحیح؟ پہلی بات یہ کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد آخر کیوں گزرے؟ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ آئیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 6 میں ایک فتویٰ آپ کا جو نقل کیا گیا ہے، فتاوی رضویہ 6 جلد کے اندر، اس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا جماعت کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے نا، اس دعا کے حوالے سے کہ اس دعا کو چھوڑ جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ تو آپ نے یعنی ایک کا قول بیان کیا گیا تھا، اس نے کہا کہ اس دعا کے اندر شامل ہو، تو اس کے قول کو صحیح قرار دیا اور فرماتے جماعت کے ساتھ دعا میں برکت ہے، اس کے لیے انتظار بہتر ہے، اور اگر کوئی ضرورت جلدی کی ہو تو جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ورنہ مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بات پسندیدہ نہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام صاحب کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی جلدی دعا کرا دے، انتظار نہ کرے اور چھوٹی دعا کروائے تاکہ سب لوگ دعا میں شریک ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں سوال میں یہ کیا گیا، ادھر کے لوگ صبح اور عصر میں بعد سلام اول تسبیحات پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، اور وہاں بعد سلام فوراً دعائیں میں کون سے طریقہ سنت ہے اور کیا ثبوت ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ چند تسبیحات پڑھ کر یہ دعا ہوتی، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں میں رسم پڑ گئی ہے اور ضرور محمود ہے، یعنی بہت اچھی رسم ہے، بہت اچھی عادت ہے مسلمانوں کی کہ بعد سلام امام کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور اگر وہ دعا میں دیر کرے منتظر رہتے ہیں، ان کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد متفرق ہوتے ہیں۔ اس حالت میں تسبیحات کی تقدیم، یعنی اس صورت کے اندر جب مسلمانوں کی عادت ہے مسلمان دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں اس صورت میں پہلے تسبیحات پڑھنا اگر خوب بتحقیق ثابت ہو، یعنی آپ کے جتنے بھی اگر ایک امام صاحب ہے اس کو چاہیے کہ یوں دیکھے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ ساری جو آپ کی تسبیحاں دعا سے پہلے جو طویل تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اگر خوب بتحقیق ثابت ہو کہ ان میں کسی ایک فرد پر بھی ثقیل نہ ہو، ایک فرد پر بھی گرا نہ ہو، تو کچھ حرج نہیں، ورنہ یہی بہتر ہے کہ خفیف شارٹ دعا مانگے اور فارغ کر دے، پھر جس کے جی میں آئے آ کر تسبیحات میں شامل ہو جائے۔ تو پیارے بھائی، امام تک کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جلدی کرو اور جلدی دعا کراؤ، شارٹ کراؤ،
تاکہ لوگ شامل ہو جائیں، اور دوسری طرف مقتدی کو کہے کہ جماعت سے دعا میں برکت ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اب آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نے نکلنے کا غلط طریقہ اختیار کیا، چہرہ کر دیا ان کے سامنے، وہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیے یہ آپ کا چہرہ ان کے سامنے آ گیا۔ اب یہ اسلامی بھائی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے سے چہرہ کیا ہوا تھا، آپ پہلے سے کھڑے ہوئے، آپ رک جائیے۔ اب آپ نیت نہیں باندھ سکتے، امام اب آپ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا چہرہ پہلے سے، اب آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان پہ انفرادی کوشش کریں، رک جائیے، ان کو اشارہ کر کر کے چہرہ ہٹائیے، ایسا نہ کیا کریں آپ۔ اصل ساری باتیں سننے لگ جائیں آپ کی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، غلط کام کرے پھر آپ کی سنیں بھی۔ اصل میں پہلے سے کھڑا ہوا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ پہلے سے غلط کھڑے ہوئے ہیں، سنتوں کا ٹائم ہے، فرض کا ٹائم ہے، آپ کو چاہیے رک جائیے۔ اب خیر آپ غلط کھڑے ہو ہی گئے تو انہوں نے آپ پر انفرادی کوشش کر کر آپ کو اشارہ تو کر دیا نا چہرہ ہٹانے کا، اب آپ چہرہ ہٹائیے، ان کو سنتیں پڑھنے دیجیے۔ لیکن اب آپ کو جانا بھی ضروری ہے، اب کیا کریں؟ اب آپ چہرے سیدھ میں کیے بغیر یہاں سے گزر کر چلے جائیں، یہ چاروں نماز پڑھ چکے ہیں۔ اچھا ہاں بالکل، بہت اچھا ہے، آپ کی پیٹھ ادھر ہو رہی ہے لیکن کسی ٹکر نہیں مار دیجیے گا یار، ایسا نہ کریے گا۔ نہیں اب آپ گھوم سکتے، پیچھے کوئی نمازی ہی نہیں ہے، ہاں بالکل آخری سب تک کوئی نمازی نہیں ہے، ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ رہے ہیں نماز کے عملی طریقے کی طرف۔ ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کا عملی طریقہ یعنی سنت کے مطابق نماز کس طرح پڑھی جائے یہ طریقہ کار بیان کریں گے۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں، آپ باوضو ہیں، یہ اسلامی بھائی باوضو ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ باوضو قبلہ رخ اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، دکھائیے آپ، دونوں پاؤں کے درمیان آپ کا 4 انگل کا فاصلہ ہے جو دکھایا گیا اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ باوضو ہیں، قبلہ رخ ہیں، اور 4 انگل کا ان کے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ موجود ہے۔ دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہو نہ خوب کھلی، ملی ہوئی انگلی دکھائیے مجھ کو، بہت زیادہ پریشر کے ساتھ انہوں نے انگلیاں ملائی ہیں، یہ دیکھیے بالکل سخت کی ہوئی انگلیاں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسرا غلط طریقہ جو ہے وہ نہ خوب کھلی ہوئی ہو، یہ خوب کھلے ہونے کا غلط طریقہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہ انگلیاں ملی ہوئی ہو اور نہ خوب کھلی ہوئی ہو، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، بالکل نارمل، ہاتھ بالکل نارمل ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ یوں ہاتھ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہتھیلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی اس چیز کا نام ہے، یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے ہاتھ وغیرہ کو پریکٹیکل کرتے ہوئے کر رہیں گے نا، یہ بیٹھے بیٹھے بھی، تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ نظر سجدے کی جگہ ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو، ان کی سجدے کی جگہ ہے، نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کیا صورت ہے؟ یہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں اور یہ قبلے کی جانب ہے، اور اس طرح نگاہیں رکھی جائیں گی، ماشاءاللہ۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، کیا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فجر کی 2 رکعت نماز فرض، فجر کی 2 رکعت نماز فرض آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا دل میں ارادہ ہے؟ ارادہ بالکل نہیں ہے آپ کا، آپ تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہاں وہ فرضی ارادہ ہے آپ کا۔
ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے. مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے. جی فجر کی 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے. فجر کی 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے آپ نے پڑھی. اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے. پہلے آپ نے کان تک اٹھا لیے تھے، انگلیاں آپ کی نہ خوب ملی ہوئی ہیں نہ آپ کی انگلیاں خوب کھلی ہوئی ہوں گی. آپ کی انگلی نارمل ہونی چاہیے، آپ کی ہتھیلی قبلہ رخ ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے، سر کھڑا ہونا چاہیے اور آپ سجدے کی طرف نگاہ رکھیے. ہاتھ صحیح ہو. آپ کی انگلیوں کے 4 انگل کا فاصلہ ہو گیا. یہ ایک کام آپ نے کیا. دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ نگاہیں آپ نے سجدے کی طرف کر لی ہیں. تیسرا آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ آپ کے کانوں کے لو کے نیچے ہیں اور آپ کی انگلیاں چوتھا کام آپ کا ہاتھ کانوں کے لو کے نیچے. چوتھا آپ کا انگلیاں آپ کی نہ خوب ملی ہوئی نہ خوب پھیلی ہوئی. 5ویں چیز یہ کہ آپ کی ہتھیلی قبلہ رخ ہے. اب آپ تکبیر کہنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جی تکبیر کے اندر اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ لفظ اللہ کا الف جب شروع ہوگا تو آپ کی نقل و حرکت یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کی طرف جانے کا ابتدا ہوگی. اور لفظ اکبر کی را جب ختم ہوگی تو آپ کا یہ انتقال، آپ کی یہ موومنٹ، آپ کی یہ شفٹنگ وہاں جا کر ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. جی لفظ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھے ہاتھ کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر. سیدھا کون سے آپ کا؟ یہ والا. گدی کہاں ہے آپ کی؟ ہاں یہ گدی. سیدھے ہاتھ کی سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر رکھیے. یہ سر آ گیا، یہ گدی آ گئی اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی. جی جی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین. اور انگوٹھا اور چھنگلیاں، انگوٹھا اور چھنگلی، یہ کیا ہے؟ انگوٹھا ہے ویسے ہی. اور یہ چھوٹی انگلی چھنگلی جس کو کہا جاتا ہے. کلائی کے اغل بغل کیا؟ یہ تو اغل دکھا دیا، بغل بھی دکھا دیں یار. دونوں چیزیں آپ کی دونوں پوزیشن انہوں نے دکھا دی ہے. دوبارہ کلوز کریں اس کو. جی جی یہ دونوں پوزیشن ان کی بالکل واضح ہے. اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ کو پکڑا ہے. اب یہ یوں نہیں رکھنا، جس طرح رکھنا اس طرح رکھ کر بھی دکھائیے. جی یہ ناف کے نیچے رکھا گیا ہے اور اس پوزیشن میں رکھا گیا ہے. اب آپ تکبیر کہہ چکے، نماز میں داخل ہو چکے، تکبیر کہنے کے بعد نماز کی ابتدا کر چکے. اب آپ ثنا پڑھیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. پھر تعوذ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پھر تسمیہ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ ختم کر کر آہستہ سے آمین کہیے. پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت، مثلا سورہ اخلاص. تو چلیے سورہ اخلاص پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر
اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہو، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر ہو. جی جی تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے. اور تکبیر میں آپ پھر وہی صورت ہوگی. تکبیر انتقال کے اندر لفظ اللہ اکبر کی الف آپ منتقل ہونے سے پہلے، شفٹ ہونے سے پہلے، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جانے سے پہلے کی طرف اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کی الف کہیں گے اور لفظ اکبر کی راء پر آپ دوسرے سٹیپ میں، دوسرے سٹیج میں، دوسرے رکن میں پہنچ چکے ہوں گے. ایک تو آپ نے یہ بات کر لی. دوسری چیز یہ تھی، گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر دکھائیے. ان کی ہتھیلی گھٹنوں پر بالکل نیچے. جی ہتھیلیاں گھٹنوں پر نظر آ رہی ہیں آپ کو. اب انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو، دکھائیے. جی ہاں یہ بالکل پیٹھ صحیح آ رہی ہے، ان کی بچھی ہوئی ہے اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو. کس طرح ہو؟ یہ پوزیشن ہوگی. تھوڑا سا نیچے کریں. اور نظر قدموں پر ہو. ہتھیلی گھٹنوں پر ہوگی. ایک نمبر 2 انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی. نمبر 3 پیٹھ سیدھی ہوگی. نمبر 4 سر اونچا نیچا نہیں ہوگا. نمبر 5 نگاہ قدموں کی طرف ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.